أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وقال الذين كفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لرسولہم، اپنے رسولوں سے، یعنی کافروں نے اپنے پیغمبروں سے کہا، لنخرجنکم من ارضنا، البتہ ہم ضرور نکالیں گے تم کو، لنخرجنکم، لام تاکید کا ہے، البتہ، نخرجنکم، یہ نون جو مشدد ہے، تشدید والا نون ہے، نون مشددہ، یہ بھی تاکید کے لیے، البتہ ضرور ہم نکالیں گے کم، تم کو، من ارضنا، ہماری زمین سے، او یا لتعودن، البتہ ضرور تم لوٹو گے، عاد یعود عودن، لوٹنا سے، لوٹنا، او لتعودن، یا ضرور تم لوٹو گے، یا البتہ ضرور تم لوٹو گے، فی ملتنا، ہماری ملت میں، یعنی ہمارے دین میں. یعنی کافروں نے دلیل اور حجت کے میدان میں ناکام ہو جانے کے بعد اپنے پیغمبروں کو دھمکی دی، دھمکی دینے پر اتر آئے، اور یہ عام طور سے ان کا طریقہ کار ہوتا ہے جو دلیل اور حجت میں فیل ہو جاتا ہے. تو کافروں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ دیکھو، ہم تمہیں ہمارے وطن سے نکال دیں گے، ہماری زمین سے تمہیں یہاں سے جلاوطن کر دیں گے، تمہیں نکال دیں گے. تو ظاہری بات ہے کہ ایک انسان، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، مومن ہو یا کافر، اسے اپنی سرزمین سے لگاؤ ہوتا ہے، جہاں پر وہ پیدا ہوا ہے، جہاں پر بڑا ہوا ہے، جہاں پر اس کے آبا و اجداد رہتے آئے ہیں. تو وطن سے نکالنے کی دھمکی، یہ ایک بڑی سخت دھمکی ہوتی ہے. تو انہوں نے اپنے پیغمبروں سے، کافروں نے اپنے پیغمبروں کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے اس تبلیغ کا راستہ نہیں چھوڑا اور پرانے آبا و اجداد کے دین میں واپس نہیں آئے، تو وہ ان کو ان کی زمین سے، ان کی سرزمین سے جلاوطن کر دیں گے اور نکال دیں گے. اور یہ عام طور سے دیکھیں گے کہ تاریخ میں، پرانی تاریخ میں بھی اور موجودہ تاریخ میں بھی، کفار، ظالم لوگ کافروں میں سے، سارے کافر ایک جیسا نہیں ہوتے، سارے کافر ضروری نہیں کہ وہ ظالم ہوں، لیکن کافروں میں سے بدترین گروہ وہ ہے جو کفر بھی کرتا ہے اور اہل ایمان پر ظلم اور زیادتی کا بھی مرتکب ہوتا ہے. تو ایسے ظالم کافروں نے مختلف زمانوں میں، پہلے بھی اور آج بھی، انہوں نے اہل ایمان کو دھمکیاں دی، اہل ایمان کی طرف کے خلاف سازش کی کہ انہیں ان کی سرزمین سے، آبا و اجداد کی سرزمین سے بے دخل کر. فاوحا الیہم رب، فاوحا، پس وحی کی، الیہم، ان کی طرف، ربهم، ان کے رب نے، لنہلکن الظالمین، البتہ ہم ضرور ہلاک کر دیں گے، الظالمین، ان ظالموں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر اپنے پیغمبروں کو اور مومنین کو اطمینان دلایا اور ان سے وعدہ فرمایا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہلاک اور برباد کر کے. تو اوحا الیہم ربہم، تو اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے، اس سے ایک بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ جب اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان کہ کفار اہل ایمان کو ان کے وطن سے جلاوطن کرنے کی دھمکیاں دینے لگتے ہیں یا اس کے بارے میں سازشیں کرنے لگتے ہیں، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اہل ایمان پر آتی، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے
کہ جب ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہلاک اور برباد کرتا ہے. فاوحا الیہم ربہم، تو وحی کی ان کی طرف ان کے رب نے، لنہلکن الظالمین، کہ البتہ ضرور ہم ہلاک کر دیں گے ظالموں. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور البتہ ہم ضرور آباد کریں گے تم کو. نسکننکم، اسکن یسکنو، اسکانن، آباد کرنا. اسی سے آپ لوگ یہاں پر سنتے ہیں اسکان. اسکان کا مطلب وزارت الاسکان یہاں پر ہے. ہاں، تو جو ہاؤسنگ منسٹری ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وزارت الاسکان. تو یہ اسکان یعنی سکن دینا، ہاؤس دینا دوسروں کو، آباد کرنا، یہ مطلب. تو اسی سے یہ لفظ ہے وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ، اور البتہ ضرور ہم آباد کریں گے تم کو، الارض، زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد. یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، نبیوں کو اور اہل ایمان کو تسلی دی اور ان سے کہا کہ نہ صرف یہ کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک اور برباد کریں گے، نیست اور نابود کر دیں گے، بلکہ اسی زمین پر جس سے نکالنے کی انہوں نے تمہیں دھمکی دی ہے، وہاں پر ہم تمہیں آباد کریں گے اور تمہیں وہاں پر قوت اور طاقت اور تمکنت عطا کریں گے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ، اور البتہ ضرور ہم آباد کریں گے تم کو الارض. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، وہ اس کے لیے ہے. یعنی یہ اللہ کا وعدہ کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان کے لیے ہے، لمن خاف مقامی، ان کے لیے ہے جنہوں نے خوف کیا مقامی، میرے پاس کھڑے ہونے کا. جنہوں نے خوف کیا میرے پاس کھڑے ہونے کا، یعنی اللہ کے پاس کھڑے ہونے، یعنی قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے اور اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینے سے جنہوں نے خوف کیا، یعنی جو اللہ سے اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، وہ ان کے لیے ہے جنہوں نے خوف کیا میرے پاس کھڑے ہونے کا. مقامی قام یقوم سے ہے، میرے پاس کھڑے ہونے کا. وَخَافَ وَعِید، اور جنہوں نے خوف کیا میری وعید سے، یعنی جو ڈرے اللہ کے وعید سے. اللہ تعالیٰ نے جو ڈرایا ہے بندوں کو، جہنم سے ڈرایا ہے، قیامت کے دن عذاب قبر سے ڈرایا ہے، عذاب جہنم سے ڈرایا ہے، حشر کے میدان کی سختیوں سے ڈرایا ہے. تو یہ ساری وعید کہلاتی ہے، وعد اور وعید. وعد کا مطلب جو اللہ نے اچھا وعدہ فرمایا ہے، جنت کا وعدہ فرمایا ہے، کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے، جنت کی نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہے، تو یہ وعد ہے. اور وعید کا مطلب جو جہنم سے ڈرایا ہے، جہنم کی سختیوں سے ڈرایا ہے، قیامت کے اور حشر کے دن کی سختیوں سے اور ہولناکیوں سے ڈرایا ہے، یہ وعیدیں ہیں. تو وَذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، وہ اس کے لیے ہے جس نے خوف کیا میرے پاس کھڑے ہونے سے. وَخَافَ وَعِید، اور جس نے خوف کیا میری وعید کا. وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے فتح چاہی. وَاسْتَفْتَحُوا، استفتح سے ہے، استفتح کا مطلب فتح طلب کرنا، اور استفتح کس سے ہے؟ فتح سے ہے. فتح یفتح فتحا کا مطلب فتح کرنا، کھولنا، اور استفتح کا مطلب فتح کو طلب کرنا. جیسے غفرا، معاف کرنا، استغفرا، معافی کو طلب کرنا. اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو بندہ کہتے استغفار کیا، یعنی معافی مانگی، یہ مطلب. تو واستفتحوا، فتح مانگی، فتح کو طلب کیا. تو الف سین تا جب جو ہے ثلاثی کا جو مادہ ہے اس کے اندر جب الف سین تا شروع میں بڑھا کر فعل بناتے ہیں تو اس کو باب استفعال کہتے ہیں، اور اس میں طلب کرنے اور مانگنے کا معنی آتا ہے. واستفتحوا، اور انہوں نے فتح طلب کی، فتح مانگی. وخاب کل جبار عنید، اور نامراد ہوا، خواب یخیب خیبتن، ناکام ہونا، نامراد ہونا. وخاب، اور نامراد ہوا، کلو، ہر، جبار، جبار عنید سرکش. جبار یعنی ظالم، اور جابر جو ہوتے ہیں. کلو جبار، ہر ایک جبار، عنید ضدی اور سرکش. عنید عناد والا یعنی ضد والا، سرکشی والا. اور نامراد ہوا ہر ایک جبار سرکش. اب انہوں نے فتح چاہی. اچھا، یہ فتح چاہی کس کے بارے میں ہے؟ کس نے فتح چاہی؟ اس میں دونوں معنی درست ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اہل ایمان نے، نبیوں نے اور اہل ایمان نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما. اللہ تعالیٰ سے فتح چاہی، اللہ سے فتح کی دعا کی، نصرت کی دعا کی.
اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کی دعا سن لی اور اللہ تعالیٰ نے ہر جبار سرکش کو نامراد فرما دیا، اسے نیست اور نابود فرما دیا اہل ایمان کی دعا سے۔ دوسرا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی اپنی جگہ درست ہے، کہا وَاسْتَفْتَحُوا، یعنی ان کافروں نے فتح چاہی، ان کافروں نے فتح طلب کی۔ کیسے؟ یعنی انہوں نے، یہ مشرک اور کافر، دیکھو اکثر و بیشتر جو مشرک اور کافر قومیں گزری ہیں تو یہ اللہ کو مانتے تھے، یہ نہیں کہ اللہ کو مانتے نہیں تھے سرے سے، اللہ کو مانتے تھے لیکن شرک کرتے تھے اور نبیوں کا کوئی جھٹلاتے تھے، لیکن اللہ کو بنیادی طور سے مانتے تھے، اللہ کو پکارتے بھی تھے اگرچہ کہ وہ شرک کرتے تھے۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس مسئلے میں ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، ہاں، یا انہوں نے اس طرح کہا کہ جس عذاب سے اللہ یہ پیغمبر جس عذاب سے ہمیں ڈراتا ہے وہ عذاب لیا، جیسا کہ مشرکین قریش بھی کبھی ضد میں آ کر کہتے تھے کہ آخر جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے وہ لے کر کیوں نہیں آتا اس کو۔ اور اسی طریقے سے جیسے ابو جہل نے بدر کے دن کہا تھا، ابو جہل نے بدر کے دن صبح میں پتہ کیا، یوم بدر کے دن صبح میں ابو جہل نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے فتح مانگی تھی، اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اس دن کہا تھا، اے اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو شخص سب رشتوں کو جو زیادہ کاٹنے والا ہے، ہم دونوں فریقوں میں سے جو رشتوں کو زیادہ کاٹنے والا ہے اور جس نے نیا دین لے کر آیا ہے، ایسی چیز غیر معروف اور نیا دین لے کر آیا ہے، اے اللہ تعالیٰ اس کو آج کے دن یہاں میدان بدر میں رسوا کر دے اور ہلاک کر دے۔ یہ ابو جہل نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرما لی، اور اس کی دعا کی قبولیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابو جہل اور ابو جہل کے ساتھ جو ہے جو قریش کے بڑے بڑے لیڈران تھے وہ 70 مارے گئے اور 70 جو ہے گرفتار ہو گئے مسلمانوں کے ہاتھوں میں، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ اور فتح عطا فرمائی اور مشرکین قریش کو انتہائی عبرتناک شکست سے دوچار فرما دیا۔ تو وہ استفتاح تھا، ابو جہل کا استفتاح۔ تو یہ بھی معنی اپنی جگہ پر درست ہے کہ کافروں نے فتح چاہی اور نتیجہ کیا ہوا، خود ہی کافر جو ہے نا اپنی دعا کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہو گئے۔ وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے فتح چاہی۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور نامراد ہوا ہر ایک جبار سرکش۔ مِن وَرَائِهِ جہنم، اس کے پیچھے جہنم، یعنی ناکام ہوئے دنیا میں اور اس کے بعد دنیا سے ناکام ہو کر نیست و نابود ہو کر کہاں جائیں گے؟ اللہ کے پاس ہی گئے، اور وہاں گئے تو جہنم ان کے انتظار میں بیٹھی۔ من ورائہ جہنم، اس کے پیچھے سے جہنم، ہر جبار سرکش کے پیچھے سے جہنم انتظار میں بیٹھی ہے، گھات لگا کر بیٹھی ہے۔ من ورائہ جہنم، اس کے پیچھے جہنم ہے۔ وَيُسْقَى، اور پلایا جائے گا اس کو، وَيُسْقَى، اور پلایا جائے گا اس کو، مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، اسے پانی پیپ و خون والا، اور پلایا جائے گا اس کو مما، پانی سے، صدید، پیپ اور خون والا، یعنی جہنمیوں کو جہنم میں شدید پیاس لگے گی، بے انتہا پیاس لگے گی، پانی کے لیے فریاد کریں گے تو انہیں پینے کے لیے انتہائی گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، یا اسی طرح ان کو پانی دیا جائے گا جہنمیوں کے جسموں سے بہنے والا پیپ اور خون، اس کا جو ہے نا پانی ان کو دیا جائے گا اور وہ اس کو پیئیں گے لیکن اس سے ان کی پیاس نہیں بجھے گی۔ وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، لیکن پیاس اتنی ہوگی کہ وہ اس کو بھی جو ہے نا گھٹ گھٹ پینے کی کوشش کریں گے۔ وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، اور پلایا جائے گا اس کو مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، اور پلایا جائے گا اس کو پانی سے، پانی پیپ اور خون والا، صدید کہتے ہیں پیپ اور خون۔ یتجرعہ، وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اس کو، یتجرعہ، جرعہ کہتے ہیں گھونٹ کو، یتجرعہ گھونٹ گھونٹ کر کے پینا، یعنی جو چیز اگر آپ کو کوئی کڑوی دوا ہے آپ کو پسند نہیں آتا ہے تو آپ مجبوری میں پیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، بڑی مشکل سے ایک ایک گھونٹ کر کے پیتے ہیں، تو اسی طرح جو ہے نا وہ اس پیپ اور خون والے پانی کو مجبوری میں چونکہ اتنی پیاس لگی ہوئی ہے کہ جو ہے اس سے وہ برداشت سے باہر ہو گیا ہے تو اس کو زبردستی پیئیں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی گھونٹ گھونٹ کر کے اتاریں گے۔ یتجرعہ، وہ ایک ایک گھونٹ کر کے پیے گا اسے، ولا یکاد یسیغہ، اور نہ اتار سکے گا حلق میں اسے، ولا یکاد، اور نہ اتار سکے گا، یسیغہ، اور نہ اتار سکے گا اسے حلق میں۔ اساغ یسیغ اساغتن کا مطلب آسانی سے کوئی چیز جو ہے نا کھا لینا پی لینا آسانی سے جو اتر جائے تو وہ کیا ہے، اساغہ ہے، لیکن ولا یکاد یسیغہ، اور وہ اس کو آسانی سے اتار نہیں سکے گا حلق، بڑا مشکل ہوگا، پیپ اور خون والا جو پانی ہے وہ پینا اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔
घोट घोट पी करके उसको डालेगा अपने मुंह में और उसे हलक से नीचे उतार ना पाएगा। वला यकादु युसीगु, और ना उतार सकेगा उसे हलक में। वयअतीहिल मौत, और आएगी उसको मौत मिन कुल्ली मकान, हर तरफ से, यानी उसके ऊपर हर तरफ से, हर चार जानिब से इतना सख्त अजाब उस पर उतर रहा होगा, गोया कि हर तरफ से उस पर मौत आ रही। ऐसा अजाब, इतना सख्त तरीन अजाब, गोया कि वो ऊपर से नीचे से हर तरफ आग ही आग होगी, वलियादु बिल्लाह, वमा हुआ बिमय्यित, और ना होगा वो मरने वाला। यानी ऐसा सख्त तरीन अजाब होगा, गोया कि हर तरफ से मौत उस पर आ रही, लेकिन मौत आएगी नहीं। अजाब ऐसा सख्त होगा, अजाब की शिद्दत ऐसी होगी, गोया कि मौत उस पर आ रही है, लेकिन मौत उस पर नहीं आएगी, हमेशा उसे अजाब भुगतना है। वमा हुआ बिमय्यित, और ना होगा वो मरने वाला। वमिन वराइही अज़ाबुन गलीज़, और उसके पीछे अजाब है सख्त, और उसके पीछे अजाब है सख्त, यानी खत्म ना होने वाला अजाब है। मसलुल लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम, मिसाल उन लोगों की जिन्होंने कुफ्र किया अपने रब का। अमालुहुम, उनके अमाल, करमादिन इश्तद्दत बिहि रिह, ऐसी राख की मानिंद होंगे उनके अमाल, राख की मानिंद होंगे। रमाद कहते हैं राख, राख का मतलब जब आग आप जलाते हैं तो आग जलाने के बाद ठंडी कर देते हैं, तो नीचे जो है लकड़ी की बुझी हुई लकड़ी की जो रेजे बाकी रहते हैं उसको राख कहते हैं, तो बुझी हुई आग। तो उन लोगों की मिसाल, और मिसाल उन लोगों की जिन्होंने कुफ्र किया अपने रब का, अमालुहुम, उनके अमाल, करमादिन, एक ऐसी राख के मानंद होंगे उनके अमाल, काफिरों के अमाल रमाद यानी राख की मानंद होंगे। इश्तद्दत बिहि रिह, उड़ा ले गई हो जिसको हवा, उड़ा ले गई है जिसको हवा, यानी जिसको हवा ने उड़ा दिया है, ऐसी राख जो हवा में उड़ती फिर रही है। इश्तद्दत बिहि रिह, उड़ा ले गई हो जिसको हवा, फी यौमिन आसिफिन, आंधी वाले दिन में। और वो भी कैसे दिन में हवा ने उड़ा लिया, जब तेज आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, जोर की हवाएं चल रही हैं, ऐसे वक्त में उस हवा, उस राख के जर्रात को हवा लेके उड़ रही हो, तो वो उसकी क्या अहमियत है। कबूल नहीं किए जाएंगे अल्लाह के पास, काफिरों के अमाल जाए हो जाएंगे, मुशरिकों के अमाल जाए हो जाएंगे, इनकी मिसाल राख की तरह है। ला यक़दिरून मिम्मा कसबू अला शै, वो कुदरत नहीं रखेंगे उसमें से जिसको उन्होंने किया, अला शै, किसी चीज की भी, यानी जो कुछ उन्होंने कमाया था, जो कुछ उन्होंने किया था, जो कुछ उन्होंने अमल किया था, कुछ अच्छाइयाँ की थी, कुछ कमाइयाँ की थी, तो उस पर वो कादिर नहीं होंगे, उसकी वो कुदरत नहीं रखेंगे, यानी वो उन्हें उसका फायदा क़यामत के दिन हासिल नहीं होगा। क्योंकि काफिरों की अगर कुछ नेकियां हैं तो अल्लाह ताला दुनिया ही में उनका हिसाब किताब बराबर कर देता है, वो आखिरत में जब आएंगे तो कुछ बाकी नहीं रहेगा। ला यक़दिरून मिम्मा कसबू अला शै, वो कुदरत नहीं रखेंगे उसमें से जो उन्होंने अमल किया था, अला शै, किसी भी चीज की। ज़ालिका हुवा द-दलालुल बईद, वो वही दूर की गुमराही है। अलम तरा, क्या तूने नहीं देखा, अन्नल्लाह खलक़स समावाति वल अर्द, कि बेशक अल्लाह ने पैदा किया है आसमानों और जमीन को, बिल हक़्क़ि, हक के साथ। इन यशा युज़हिबकुम, अगर वो चाहे, इन यशा, अगर वो चाहे, युज़हिबकुम, तो खत्म कर दे तुमको। अज़हबा युज़हिबु इज़हाबन, ले जाना, खत्म कर देना, यानी अल्लाह ने पैदा किया है आसमान और जमीन को हक के साथ, और अल्लाह ताला ही ने तुमको भी पैदा किया है, और अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि अगर वो चाहे तो तुम्हें इस दुनिया से तुम्हें खत्म कर दे। वयअति बिखल्किन जदीद, और ले आए बिखल्किन जदीद, एक जदीद मखलूक को, नई मखलूक को, यानी अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि चाहे तो तुम्हारी नाफरमानियों की सजा के तौर पर, तुम्हारे कुफ्र की सजा के तौर पर सफ़े हस्ती से तुम्हें खत्म कर दे और नई मखलूक को लेकर आके आबाद करे। अल्लाह ताला अगर चाहे तो इस बात पर कादिर है। इन यशा युज़हिबकुम, अगर वो चाहे तो युज़हिबकुम, खत्म कर दे तुमको, वयअति बिखल्किन जदीद,
اور لے آئے جدید مخلوق کو. خلق یہاں پر مخلوق کے معنی میں، جدید نئی، اور لے آئے نئی مخلوق کو. وما ذلك علی اللہ بعزیز، اور وہ نہیں ہے اللہ پر کچھ مشکل. وما ذلك، اور نہیں ہے وہ، علی اللہ اللہ پر، بعزیز کچھ مشکل، یعنی ایسا کرنا اللہ پر کچھ مشکل کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان اور سہل ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت تو ایسی ہے کہ وہ کلمہ کن سے کچھ بھی کر سکتا ہے. وبرزوا للہ جمیعا، اور وہ سب آئیں گے اللہ کے لیے جمیعاً سب کے سب، اور وہ آئیں گے برزو، اور وہ سب ظاہر ہوں گے، آئیں گے للہ اللہ کے سامنے جمیعاً سب کے سب، یعنی قیامت کے دن سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں سارے کے سارے حاضر ہوں گے، جمع کیے جائیں گے. وبرزوا للہ جمیعا، سارے کے سارے آئیں گے، آدم سے لے کر قیامت تک جتنے تھے سب کے سب حاضر کیے جائیں گے. وبرزوا للہ جمیعا، اور وہ آئیں گے اللہ کے سامنے جمیعاً سب کے سب. فقال الضعفاء، تو کہیں گے کمزور. الضعفاء، ضعفاء ضعیف کی جمع ہے، ضعیف کہتے ہیں، ضعیف کہتے ہیں کمزور کو، الضعفاء اس کی جمع ہے. یعنی کافروں کے اندر، مشرکوں کے اندر، نافرمانوں کے اندر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو ضعفاء ہوتے ہیں، کمزور لوگ، عام پبلک، کمزور پبلک، اور دوسرے مستکبرین ہوتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں، تکبر والے، بڑے لوگ جن کو کہتے ہیں، جو تکبر کرتے ہیں. اور یہ جو لیڈر ہوتے ہیں، متکبر لیڈر ہوتے ہیں، ان عوام کو، کمزور عوام کو یعنی گمراہ کرنے میں انہی لیڈروں کا دخل ہوتا ہے. انہی لیڈروں کا یہ لیڈر ذمہ دار ہوتے ہیں کہ ان کو گمراہ کرتے ہیں اور ان کی غلط رہنمائی کرتے ہیں. فقال الضعفاء، تو وہاں پر کیا ہوگا قیامت کے دن؟ ان ضعفاء میں اور ان کے لیڈروں میں جھگڑا ہوگا، اور ایک دوسرے کو بلیم کریں گے اور ایک دوسرے کی لعنت ملامت کریں گے، اور اس طریقے سے ان کے اوپر یہ نفسیاتی عذاب ہوگا. لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوگا. ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، ایک دوسرے پر لعنت ملامت کریں گے، ایک دوسرے کو بلیم کریں گے، لیکن فائدہ نہ ان کو ہوگا نہ ان کو. فقال الضعفاء، پس کہیں گے کمزور، للذین استکبروا، ان سے جنہوں نے تکبر کیا. تکبر کرنے والے یہ بڑے لوگ، سربراہ لوگ، سردار، لیڈر، مذہبی لیڈرشپ، گمراہ لوگوں کی جو مذہبی لیڈرشپ ہوتی ہے، اور اسی طرح ان کی سیاسی لیڈرشپ، یا ان کی جو فائنینشیل، جو بہت ترقی یافتہ لوگ ہوتے ہیں، جو مالی لحاظ سے جو ان کی لیڈرشپ ہوتی ہے. تو ہر قسم کی، اسی طرح آج کل کے جدید زمانے میں میڈیا ایک بہت طاقتور ستون ہے، وہ بھی جو ہے نا قوم کی جو ہے نا گمراہ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، تو ان کی بھی لیڈرشپ. فقال، تو یہ متکبرین کا جو گروہ ہے، تو ان سے یہ کمزور لوگ، یہ عام پبلک جو مسکین ہوتی ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلتی رہتی ہے، تو وہ ان متکبرین سے کہے گی، یہ کمزور پبلک قیامت کے دن، انا کننا لکم تبعا، انا بے شک ہم، کننا ہم تھے، لکم تمہاری، تبعن پیروی کرنے والے، تبعن تابع، یعنی ہم تو دنیا میں تمہارے تابع تھے، ہاں تمہارے پیچھے پیچھے چلتے تھے، تمہاری باتیں سنتے تھے، تمہاری فرمانبرداری کرتے تھے. انا کننا لکم تبعن، بے شک ہم تھے تمہارے تابع. تابع کا مطلب تمہارے تابع فرمان، تمہارے پیروکار، تمہارے بات سننے والے، تمہارے ماتحت. فہل انتم، پس کیا تم ہو، مغنون عنا، کام آنے والے، بس کیا تم کام آنے والے ہو. مغنون، اغنا یغنی، اغنان سے مغنی کا مطلب کام آنے والا، بس کیا تم ہو کام آنے والے، عنا ہم کو، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، من شیء کچھ بھی، یعنی کیا تم اب جو ہے نا، ہم تو دنیا میں تمہاری بات سنتے تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا سکتے ہو؟ ہاں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی، یعنی تھوڑا بھی ہمیں بچا سکتے ہو، یعنی کم بھی کر سکتے ہو عذاب کو، کچھ کر سکتے ہو تم ہمارے لیے؟ ہم تو دنیا میں تمہاری بات مانتے تھے، ہم تمہاری پبلک تھے، تمہارے پیچھے چلتے تھے، تو کچھ کرو ہمارے لیے. فہل انتم مغنون عنا، بس کیا تم ہو کام آنے والے، یعنی بچانے والے، عنا ہم کو، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، من شیء کچھ، یعنی پورا نہیں تو کچھ تاکہ عذاب میں تخفیف ہو جائے. قالو، تو وہ کہیں گے، کون کہیں گے؟ یہ جو متکبر لوگ ہیں، مستکبر لوگ ہیں، لیڈر ہیں، وہ کہیں گے، لو ہدان اللہ، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی، لو ہدان اللہ، اگر ہدایت دی ہوتی ہم کو اللہ نے، لہدیناکم، تو ضرور ہم بھی ہدایت دیتے تم کو. تو وہ کہیں گے کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا میں ہم کو ہدایت دی ہوتی
تو ہم بھی تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاتے. ہاں ہم خود ہدایت سے محروم تھے تو تو ہم تم کو کہاں سے ہدایت کا راستہ دکھا سکتے تھے. تو ہم بھی گمراہ تھے, تم کو بھی ہم نے گمراہ کیا. قالوا لو ہدانا اللہ, وہ کہیں گے اگر ہدایت دی ہوتی ہم کو اللہ نے, لہدیناکم, تو ہم بھی تمہیں ہدایت دے دیے ہوتے. سواء علینا, سواء برابر ہے, علینا ہم سب پر, اجزعنا ہم بے صبری کریں, ام صبرنا یا صبر کریں. ما لنا من محیص, نہیں ہے ہمارے لیے کوئی بچ کر جانے کی جگہ. یعنی وہ کہیں گے, لیڈر کہیں گے ان کے کہ دیکھو یہ ساری باتیں چھوڑو, ابھی یہاں پر تم بے صبری کرو تب بھی کچھ فائدہ نہیں ہے, چیخو گے, چلاؤ گے, پکارو گے, رو گے, ہاں بے صبری دکھاؤ گے, ہاں تو بھی کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. یعنی عذاب نہ کم نہیں ہوگا, نہ عذاب سے چھوٹ ملے گی. اور اگر صبر کر کے رہو گے, ہاں اپنے آپ پہ کنٹرول کر کے صبر کر کے رہو گے, تب بھی کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے کہ صبر کی وجہ سے تمہارے عذاب میں کچھ کمی آئے گی. نہ تمہارے بے صبری کرنے سے عذاب میں کچھ کمی آئے گی, نہ تمہارے صبر کرنے سے عذاب میں کچھ کمی آئے گی. تم بے صبری کرو وہ بھی ایک برابر ہے, بے صبر کرو تب بھی برابر ہے. سواء علینا, برابر ہے ہم پر, اجزعنا کہ ہم بے صبری کریں, ہم صبرنا یا ہم صبر کریں. ما لنا من محیص, کیوں برابر ہے, نہیں ہے ہمارے لیے کوئی بچ کر جانے کی جگہ. محیص کا مطلب بچ کر جانے کی جگہ, چھوٹ کر جانے کی جگہ, یعنی اس عذاب سے بچ کر جانے کی کوئی دوسری جگہ نہیں ہے. وقال الشیطان, اور کہے گا شیطان, لما قضی الامر, جب فیصلہ کر دیا جائے گا معاملے کا, جب یہ سارا فیصلہ ہو جائے گا, جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں بھیج دیے جائیں گے, جہنم میں جل رہے ہوں گے اور شیطان بھی ان کے ساتھ ہوگا اور وہ بھی جہنم میں جل رہا ہوگا, تو وہاں پر پھر شیطان سے بھی جھگڑا ہوگا. وقال الشیطان, اور کہے گا شیطان, لما قضی الامر, جب فیصلہ کر دیا جائے گا معاملے کا, ان اللہ وعدکم وعد الحق, شیطان کہے گا وہاں پر جہنمیوں سے, وہ بھی جہنم میں جل رہا ہوگا, کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق, بے شک اللہ نے وعدہ کیا ہے تم سے, بے شک اللہ نے وعدہ کیا تھا تم سے, وعدکم وعدہ کیا تھا تم سے, وعد الحق سچا وعدہ, بے شک اللہ نے وعدہ کیا تھا تم سے سچا وعدہ. ووعدتکم, اور میں نے وعدہ کیا تھا تم سے, اور میں نے بھی وعدہ کیا تھا تم سے, فاخلفتکم, سو میں نے خلاف کیا تم سے, سو میں نے خلاف ورزی کی تم سے. یعنی شیطان وہاں پر ان سے کھل کر بولے گا, شیطان تو انسان کا دشمن ہے, اس کا مقصد ان لوگوں کو گمراہ کر کے جہنم میں اپنے ساتھ لے جانا تھا, اور وہ جو ہے نا اس میں جہنم میں لے کے چلا گیا. اب ان سے جو ہے نا وہ اپنی جان چھڑائے گا, کہا میرے پاس جو ہے آ کے میری ملامت مت کرو. تو دیکھو, اور ان سے کھل کر کہے گا کہ دیکھو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا سچا وعدہ, اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا اور وہ جھوٹا وعدہ تھا. میں اس کو جو ہے میں نے تم سے وعدہ کیا, سبز باغ دکھائے, اور میں نے اس کی خلاف ورزی کی, صاف کو نا اعتراف کرے گا جرم کا, کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق, بے شک اللہ نے وعدہ کیا تھا تم سے سچا وعدہ, ووعدتکم فاخلفتکم, اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا بس میں نے خلاف ورزی کی تم سے. وما کان لی علیکم من سلطان, اور نہیں تھا لیا میرے لیے, علیکم تم پر, من سلطان کوئی زور, میرا سلطان میرا زور نہیں تھا تم پر, یعنی زبردستی نہیں تھی میری طرف سے تم پر. وما کان لی علیکم من سلطان, اور نہیں تھا میرا تم پر, علیکم تم پر, من سلطان کوئی زور, الا مگر یہ کہ, ان دعوتکم, یا سوائے اس کے کہ, ان دعوتکم, کہ میں نے بلایا تم کو, دعوت دی تم کو, فاستجبتم لی, تو تم نے قبول کر لی میری دعوت. شیطان کہے گا کہ میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا, میں نے تم پر کوئی زبردستی نہیں کی, میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے جو ہے نا دعوت کو قبول کیا, تم اپنے خود ذمہ دار ہو. میں الا ان دعوتکم, مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی, فاستجبتم لی, تم نے میری دعوت کو قبول کر لی. فلا تلومونی, پس تم ملامت نہ کرو میری, اب تم میری ملامت مت کرو, مجھے لان تان مت کرو. فلا تلومونی, پس تم میری ملامت نہ کرو, ولوموا انفسکم, اور ملامت کرو خود اپنی جانو, تم خود ذمہ دار ہو, تم مجرم ہو, تم نے جو ہے نا میری بات سنی تھی, تم نے جو ہے نا میرے جھوٹے وعدے پر بھروسہ کیا تھا, اس کے لیے تم مجرم ہو. اپنے نفسوں کی ملامت کرو, اپنے نفسوں پر لان تان کرو, میرے اوپر لان تان مت کرو. میں نے تم پہ کوئی زبردستی نہیں کی تھی, میں نے تمہیں صرف دعوت دی تھی, تم نے کیوں میری دعوت سنی. فلا تلومونی, پس تم ملامت نہ کرو مجھے, ولوموا انفسکم, اور ملامت کرو خود اپنے جانوں کی. ما انا بمصرخکم, میں نہیں ہوں, بمصرخکم,
تمہاری مدد کرنے والا، مصرخکم یعنی تمہاری فریاد رسی کرنے والا، تمہاری فریاد سننے والا. فریاد سننا یعنی کوئی فریاد لے کر آتا ہے تو اس کو فریاد سننے کو کہتے ہیں اصرخ. ہاں، اس کی فریاد رسی کی، اس کی مدد کی. تو ما انا بمصرخکم، میں نہیں ہوں تمہاری فریاد رسی کرنے والا، یعنی میں نہیں ہوں تمہاری مدد کرنے والا. وما انتم بمصرخیہ، اور تم نہیں ہو میری مدد کرنے والے. یعنی اب یہاں پر سب کو جہنم میں جلنا ہے، نہ تم میری کچھ مدد کر سکتے ہو نہ میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں. ما انا بمصرخکم، میں نہیں ہوں تمہاری کچھ مدد کرنے والا. وما انتم بمصرخیہ، اور نہ تم میری کچھ مدد کر سکتے ہو. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، انی کفرت، بے شک میں نے کفر کیا، بما اشرکتمونی من قبل، اس سے جو تم نے شریک کیا تھا مجھے پہلے سے. دیکھو دنیا میں جتنے مشرکین، چاہے وہ کسی کو بھی اللہ کے سوا پوچھتے ہوں، اللہ کے سوا وہ جتنے بھی معبودان باطل کو پوچھتے ہیں، مشرکین الگ الگ ہیں، الگ الگ مذہبوں کے ماننے والے مشرکین، اور ان کے جو معبودان باطل ہیں وہ بھی الگ الگ ہیں، الگ الگ نام ہیں. مشرکین چاہے جس کو بھی پوجیں، حقیقت میں وہ شیطان کو پوچھتے ہیں، کیونکہ شیطان ہی نے انہیں شرک کی طرف دعوت دی، اور شیطان کی بات سن کر انہوں نے شرک کیا تھا، تو وہ حقیقت میں شیطان کو پوچھتے ہیں. اور اسی لیے جہاں پر شرک ہوتا ہے، جہاں پر لوگ آ کر شرک کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہاں پر شیطان موجود ہوتا ہے، اور ان کی عبادت کو یہ سمجھتا ہے کہ میری عبادت ہو رہی. اور ایسی جگہوں پر شرک کے اڈوں پر شیطان پائے جاتے ہیں، ابلیس وہاں پر پائے جاتے ہیں. تو شیطان وہاں پر جہنم میں انکار کر دے گا، مشرکوں سے کہے گا کہ تم نے جو مجھے اللہ کے ساتھ شریک کیا تھا، میں اس سے انکاری ہوں، میں اس سے انکار کرتا ہوں، میں اس کا کفر کرتا ہوں شرک کا، میں شرک کو نہیں مانتا. کیونکہ شیطان کہے گا یہ تو شرک، تم نے مجھے شریک کیا تھا اللہ کے ساتھ، میں اس شرک سے انکاری. صاف جو ہے نا پہلو بچا جائے. انی کفرت، بے شک میں نے کفر کیا، بما اشرکتمونی من قبل، اس سے جو تم نے شریک کیا تھا مجھ کو، من قبل پہلے. ان الظالمین لهم عذاب علیم، بے شک ظالم ان کے لیے عذاب علیم ہے. وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور عمل کیا تھا نیک، جنات، ایسی جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گی جن کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں، ان میں، باذن ربہم، ان کے رب کے حکم سے. تحیتہم فیہا سلام، ان کی آپسی دعا، تحیتہم، ان کا آپس میں دعا کرنا ہوگا، فیہا، ان میں، سلام، سلام، یعنی وہ آپس میں جب ملیں گے تو السلام علیکم کہہ کر ایک دوسرے کا استقبال کریں گے اور دعا دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر جہنمیوں کا عذاب بتایا تو اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور اہل جنت کا ذکر فرمایا، اور وہاں پر جو ان کو نعمتیں ملیں گی ان کا مختصر سا ذکر فرمایا. کیونکہ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ اہل جہنم کا ذکر فرماتا ہے تو اس کے فوراً بعد اہل جنت کا ذکر فرماتا ہے، اور اہل جنت کا اگر ذکر آتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اہل جہنم کا ذکر کر کے لوگوں کو خبردار کرتا ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیف ضرب اللہ، کیسے مثال بیان کی ہے، کیف ضرب اللہ، کیسے بیان کی ہے اللہ نے، مثلا مثال، کیا تو نے نہیں دیکھا کیسے بیان کی ہے اللہ نے مثال، کلمۃ طیبہ، پاکیزہ کلمے کی، کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ کا مطلب طیبہ پاکیزہ، کلمہ بات یا کلمہ، کلمہ طیبہ. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کیسے بیان کی ہے اللہ نے مثال کلمہ طیبہ کی. اور کلمہ طیبہ سے کیا مراد ہے، کلمہ طیبہ سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ، توحید کا کلمہ. نیچے حدیث دیکھیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کلمہ طیبہ کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے. تو کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کیسے بیان کی ہے اللہ نے مثال کلمہ طیبہ کی، کشجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت کی طرح، پاکیزہ درخت کی طرح، پاکیزہ درخت کی مانند، اصلها ثابت، جس کی اصل مضبوط ہے، اصل کا مطلب جڑ، جس کی جڑ ثابت مضبوط ہے، یعنی زمین میں بہت گہری ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں فی السماء، آسمان میں ہیں، یعنی اس کی شاخیں آسمان میں اونچی موجود ہیں. یعنی وہ درخت جو پائیدار ہے، مضبوط ہے، زمین میں اس کی جڑیں مضبوط ہیں، اور آسمان میں اس کی شاخیں بہت پھیلی ہوئی ہیں. اور یہی کلمہ طیبہ کی مثال ہے. کلمہ طیبہ ایک مضبوط درخت ہے، مضبوط بنیاد والا درخت ہے، اور اس کے پاکیزہ درخت ہے، اور اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں.
نیک اعمال کی شاخیں اس سے پھوٹتی ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بضع و ستون او بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان وہ 60 سے کچھ زیادہ یا 70 سے کچھ زیادہ اس کے شاخیں ہیں، اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، ان میں سب سے بڑی شاخ لا الہ الا اللہ کی کہنا ہے، وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور اس کی ایک چھوٹی سی شاخ وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی ہے، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو ایمان کا یہ درخت ہے، توحید کا یہ درخت ہے، پائیدار درخت ہے، مضبوط درخت ہے، اس کی جڑیں زمین میں گہری ہیں اور اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، اور اس کی شاخیں کیا ہیں؟ وہ اعمال صالحہ کی شاخیں ہیں جو ایمان کے درخت سے نکلتی ہیں۔ وَتُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، تُؤْتِي أُكُلَهَا، وہ دیتا ہے اپنے پھل، یعنی وہ درخت، وہ شجرہ طیبہ، اس شجرہ طیبہ کی مزید صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ فَلَا تُؤْتِي أُكُلَهَا، وہ دیتا ہے اپنے پھل، أُكُلَهَا اپنے پھل، كُلَّ حِينٍ ہر وقت سے مراد یعنی ہر موسم میں، یہ ایسا درخت ہے کہ اس کے پھل سدا بہار ہیں، یعنی کسی موسم کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہمیشہ یہ پھل دیتے رہتے ہیں۔ تو صاحب ایمان کا، موحد کا بھی حال یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر موسم میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے، ہر موسم میں جو ہے وہ نیکیاں کرتا رہتا ہے۔ تو تؤتی اکلھا کل حین، وہ دیتا ہے اپنے پھل ہر وقت، باذن ربھا، اپنے رب کے حکم سے، ویضرب اللہ للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ومثل کلمۃ خبیثہ، اور مثال کلمہ خبیثہ کی، کلمہ طیبہ کے مقابلے میں کلمہ خبیثہ ذکر کیا گیا، تو کلمہ خبیثہ سے مراد شرک کا کلمہ ہے، تو اسی لیے نیچے جو ہے دیکھیں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کلمہ خبیثہ سے مراد شرک ہے، یعنی شرک کا کلمہ وہ کلمہ خبیثہ ہے، اور توحید کا کلمہ وہ کلمہ طیبہ ہے۔ وَكَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور کلمہ خبیثہ کی مثال کشجرۃ خبیثہ، خبیث درخت کی طرح ہے۔ اب یہ خبیث، بعض نے فرمایا کہ خبیث درخت سے مراد وہ اندرائن کا درخت ہے، اندرائن کہتے ہیں اس کو عربی میں حنظل کہتے ہیں، یہ وہ انتہائی کڑوا پھل ہوتا ہے، اب اس کو جو ہے اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ اگر اس کو آپ نیچے اس پھل کا، وہ لیمو کی طرح سائز کے وہ اس کا پھل ہوتا ہے، اگر آپ اس کو جو ہے نیچے پاؤں کے تلوے کے نیچے رکھ کر ٹھہریں گے تو اس کی کڑواہٹ آپ کے منہ میں آپ محسوس کر سکتے ہیں، اتنا کڑوا وہ پھل ہوتا ہے۔ تو مثل کلمۃ خبیثہ، اور کلمہ خبیثہ کی مثال کشجرۃ خبیثہ، خبیث درخت کی طرح ہے، گندے درخت کی طرح ہے، کلمہ شجرہ طیبہ کے مقابل میں شجرہ خبیثہ، اور وہاں پر کلمہ طیبہ کے مقابل میں یہاں پر کہا کلمہ خبیثہ۔ ومثل کلمۃ خبیثہ، اور خبیث کلمے کی مثال کشجرۃ خبیثہ، خبیث درخت کی طرح ہے، اجتثت، جس کو اکھاڑ پھینکا گیا ہو، یعنی یہ خبیث درخت، پہلی بات تو خبیث ہے، اس کی جڑ بھی جو ہے نا زمین میں مضبوط نہیں ہے، اور اس کی شاخیں بھی آسمان میں پھیلی ہوئی نہیں ہے، اب وہ پہلے ہی مضبوط نہیں ہے، اس میں سے اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا گیا ہے، جڑ سے اکھاڑ دیا گیا ہے، اجتثت، جس کو اکھاڑ دیا گیا ہے، اجتثت، اکھاڑ پھینکا گیا ہے، من فوق الارض، زمین کے اوپر سے، زمین سے اس کو نکال کر اکھاڑ دیا گیا ہے، ما لها من قرار، جس کو نہیں ہے کوئی قرار، یعنی وہ اب ٹھہر نہیں سکتا، ہوا کے دوش پر ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے، اور ہوائیں اس کو ادھر سے ادھر منتقل کرتی جا رہی ہیں، اس کو کوئی قرار نہیں ہے، اس کو ٹھہراؤ نہیں ہے، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، یثبت اللہ الذین آمنوا، ثابت رکھتا ہے اللہ، یعنی ثابت قدم رکھتا ہے اللہ، الذین آمنوا، اہل ایمان کو، ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا، بالقول الثابت، قول ثابت کے ذریعے، ثابت قول کے ذریعے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، اور فی الآخرہ، آخرت میں، اور آخرت میں، یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھتا ہے قول ثابت کے ذریعے۔ قول ثابت کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ پر، سمجھے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ قول ثابت ہے، اس کلمے پر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھتا ہے، اس دنیا کی زندگی میں بھی، اور قیامت میں بھی کے دن بھی، آخرت میں بھی، اور آخرت کے اندر قبر کا بھی مرحلہ آیا، قبر کے اندر بھی جو ہے جب سوال جواب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس لا الہ الا اللہ کی شہادت پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ نیچے کی حدیث پڑھیں، براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن سے قبر میں سوال ہوتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے، مومن سے قبر میں سوال ہوتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے،
بس اسی کے بارے میں اللہ کا یہ قول ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. مسلم کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اس سے پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے، تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ قول ثابت کے ذریعے اہل ایمان کو اللہ کا ثابت قدم رکھنا ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا، ثابت رکھتا ہے اللہ اہل ایمان کو بالقول الثابت، قول ثابت کے ذریعے فی الحیات الدنیا، حیات دنیا میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور گمراہ کرتا ہے اللہ ظالموں کو. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور کرتا ہے اللہ جو وہ چاہتا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، کیا تو نے نہیں دیکھا ان کی طرف جنہوں نے بدل ڈالا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، کفرن، ناشکری سے. کیا تو نے نہیں دیکھا ان کی طرف جنہوں نے بدل ڈالا اللہ کی نعمت کو ناشکری سے؟ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان پر جو نعمتیں عطا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا بدلہ انہوں نے ناشکری سے دیا اور اپنے لیے اس طریقے سے تباہی اور بربادی کا راستہ انہوں نے چنا. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا تو نے نہیں دیکھا ان کی طرف جنہوں نے بدل ڈالا اللہ کی نعمت کو ناشکری سے؟ تو اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدلنے سے مراد جو ہے، بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس میں قریش مراد ہیں، کہ قریش نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ٹھکرایا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو انہوں نے کی ناشکری کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے انعام فرمایا تھا، کعبۃ اللہ کا رہائشی بنایا تھا، مکے کا رہائشی بنایا تھا، سارے عرب والے ان کا اعزاز اور اکرام فرماتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ان کے اندر سے نبی مبعوث فرمایا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کی اور ایمان نہیں لایا، جس کے نتیجے میں وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہوئے. اور غزوہ بدر کے اندر ان کے 70 ان کے لیڈر مارے گئے اور 70 جو ہے گرفتار ہو گئے، تو اسی ناشکری کے نتیجے میں. لیکن یہ اگرچہ قریش کے بارے میں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا جو لفظ ہے وہ عام ہے، تو سارے وہ لوگ جن کا عمل ایسا ہوگا، جن کے اوپر یہ بات صادق آئے گی، ان سب کے لیے یہ آیت ہے. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا تو نے نہیں دیکھا ان کی طرف جنہوں نے بدل ڈالا اللہ کی نعمت کو کفر، ناشکری سے. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ، اور انہوں نے اتارا اپنی قوم کو، احل یحل احلالا، اتارنا، اور انہوں نے اتارا اپنی قوم کو دار البوار، تباہی کے گھر میں. دار کہتے ہیں گھر کو، البوار تباہی اور بربادی، البوار بار یبور بورن، تباہ ہونا، ہلاک ہونا، برباد ہونا. تو ان لوگوں نے ناشکری کے کر کے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر کے اپنے کو اور اپنے قوم والوں کو بربادی کے گھر میں اتار دیا، یعنی ہلاکت اور بربادی کا خود ہی سامان کیا، اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی ماری. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اتارا اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر ناشکری نہیں کرنا چاہیے، یہ بربادی کا راستہ ہے. جیسا کہ پہلے بھی اسی سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور جب تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا، آگاہ کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور نوازوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو جان لو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اتارا انہوں نے اپنے قوم کو تباہی کے گھر میں. جہنم میں، یعنی ابھی تباہی کا گھر کی تفصیل آ رہی ہے کہ تباہی کے گھر سے کیا مراد ہے؟ جہنم، کہ تباہی کے گھر میں اتارا یعنی جہنم میں. یصلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے. وبئس القرار، اور وہ برا قرار ہے، یعنی بری قرار گاہ ہے، یعنی بری جگہ ہے، برا ٹھکانہ ہے. وجعلوا للہ اندادا، اور انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے لیے ہمسر، یعنی ان مشرکوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمسر بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا ہے. وجعلوا للہ اندادا، انداد ند کی جمع ہے، ند کہتے ہیں ہمسر، برابری کرنے والا، ٹکر والا، یا جو ہے شریک، ساجھیدار. وجعلوا للہ اندادا، اور انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہمسر. لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ وہ گمراہ کریں اس کے راستے سے. قل تمتعوا، کہہ دے تم مزے کر لو، تمتعوا مزے کر لو، یعنی اس دنیا کے تم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے ایسے مشرکوں کو کہ تم اس دنیا کے اندر جتنے مزے کرنے ہیں کر لو، لیکن آخر تم جانے والے کہاں ہو؟ فإن مصيركم إلى النار، بس بے شک تمہارا ٹھکانہ آگ کی طرف ہے. یعنی تم اس دنیا کے اندر کچھ مزے کر لو، اور یہ مزے جو ہے نا آخر اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور یہ جو تم مزے کر رہے ہو، دنیا سے فائدے اٹھا رہے ہو، اور کھا پی رہے ہو، ادھر ادھر آ رہے ہو، جا رہے ہو، ہنس رہے ہو، اور جو ہے مجلسیں کر رہے ہو، تو یہ سارا جو ہے نا ختم ہونے والا ہے.
اور آخر تم آتے آخر میں تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. وَإِنَّمَا قُلْ تَمَتَّعُوا کہہ دے تم مزے کر لو. وَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ بس بے شک تمہارا ٹھکانہ إِلَى النَّارِ آگ ہی کی طرف ہے. قُل لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا کہہ دے میرے ان بندوں سے. قُل لِعِبَادِيَ کہہ دے میرے ان بندوں سے الَّذِينَ آمَنُوا جنہوں نے ایمان لایا. يُقِيمُوا الصَّلَاةَ کہ وہ قائم کریں نماز کو. وَيُنْفِقُوا اور وہ خرچ کریں. مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے. سِرًّا وَعَلَانِيَةً چھپا کر اور علانیہ. سرًّا چھپا کر یعنی خرچ کریں دوسروں سے چھپا کر. وعلانیةً اور علانیہ یعنی دکھا کر. یعنی دکھا کر مطلب یہ ہے کہ چاہے چھپا کر کریں یا ہے دکھا کر کریں لیکن نیت اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے. فرمایا سرًّا وعلانیةً من قبل ان یاتیا قبل اس کے کہ آئے یوم وہ دن لا بیع فیہ نہ خرید و فروخت ہوگی اس میں ولا خلال اور نہ دوستی. یعنی یہ اہل ایمان سے تو اہل نبی کہتے کہ وہ نماز قائم کریں اور اللہ کے راستے میں چھپا کر اور دکھا کر خرچ کریں اور قبل اس کے کہ وہ دن آئے یعنی قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں کوئی خرید و فروخت بھی نہیں ہوگی اور نہ وہاں پر کوئی دوستی کام آئے گی. یعنی وہاں پر کسی کے پاس ہوگا ہی نہیں کچھ خریدنے بیچنے کے لیے. یعنی کوئی چاہے گا کہ جہنم سے بچنے کے لیے وہاں پر جو ہے اپنی ساری دولت دے کر جہنم سے بچ جائے تو ایسا ممکن نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پر کوئی چیز خریدنے بیچنے والی نہیں ہوگی. وہاں پر اس کے پاس کوئی سکہ نہیں ہوگا اس کے پاس کوئی کرنسی نہیں ہوگی درہم و دینار نہیں ہوں گے سونا چاندی نہیں ہوگا کوئی دولت نہیں ہوگی جائیداد نہیں ہوگی کھیت نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے پاس. کیا خریدے گا اور کیا بیچے گا؟ تو وہاں پر کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی ولا خلال اور نہ کوئی دوستی ہوگی. یہ دنیا میں ایک کافر اور مشرک اور یہ ظالم اپنے کچھ دوست بنا رکھتے ہیں اور ان پر وہ طاقتور لوگوں کو دوست بنا کر بڑے خوش رہتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے بڑے لیڈر ہیں اور ہماری جو ہے نا مدد کریں گے مشکل وقت میں. لیکن یہ سب دنیا کا دھوکہ ہے. کل قیامت کے دن جائیں گے تو کوئی ان کی مدد کو نہیں آئے گا. تو قبل اس کے کہ ایسا دن آئے یعنی قیامت فی البحر بامرہ کھل کا کشتیوں کو تاکہ وہ چلیں فی البحر سمندر میں بامرہ اس کے حکم سے تاکہ وہ سمندر میں چلیں اس کے حکم سے. وسخر لکم الانہار اور اس نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے نہروں کو. وسخر لکم الشمس والقمر اور اس نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے الشمس والقمر سورج اور چاند کو دائبین مسلسل. دائب کہتے ہیں یعنی یہ دونوں مسلسل چل رہے ہیں یعنی سورج اور چاند یہ دونوں کو اللہ نے مسخر کیا ہے اور یہ مسلسل جو ہے نا کام میں لگے ہوئے ہیں خدمت میں لگے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کبھی ناغہ نہیں کیا کبھی چھٹی نہیں لی. سورج اور چاند نے ان کا جو معمول ہے وہ برابر چل رہا ہے. جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے یہ اسی طریقے سے چلتے آ رہے ہیں. کبھی انہوں نے ناغہ نہیں کیا. کبھی سورج نے نکلنے میں اور ڈوبنے میں کوئی ناغہ نہیں کیا. کبھی چاند نے جو ہے نا اپنے معمول کے سے برعکس جو ہے نا ناغہ نہیں کیا. تو پابندی کے ساتھ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق چل رہے ہیں. وسخر لکم الشمس والقمر دائبین اور مسخر کیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو جو چلنے والے مسلسل. وسخر لکم اللیل والنہار اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے رات اور دن کو. وآتاکم من کل ما سألتموہ اور اس نے دیا تم کو ہر اس چیز میں سے جو تم نے مانگی اس سے. اور اللہ نے تم کو ہر وہ چیز عطا فرمائی جو تم نے مانگی یعنی جو تمہاری ضرورت تھی. یعنی جو بھی تمہاری یہاں پر دنیا کے اندر اس زمین کے اوپر زندگی گزارنے کے لیے تمہاری جو ضرورتیں ہیں تمہاری جو حاجتیں ہیں تمہارے لیے جو ضروری اسباب ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ سب تمہیں فراہم کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ سب چیزیں تمہیں مہیا فرما دی ہیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کی نوازشیں ہیں. فرمایا وآتاکم من کل ما سألتموہ اور اس نے دیا تم کو ہر اس چیز میں سے جو تم نے مانگی اس سے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ اور اگر تم شمار کرنا چاہو گے عد يعد عدا گننا شمار کرنا عد اسی سے عدد ہے عدد تعداد. وَإِن تَعُدُّوا اور اگر تم شمار کرنا چاہو گے نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کو لا تحصوها تو شمار نہیں کر سکو گے ان کا.
یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اگر تم گننا چاہو گے 1 2 3 4 5 6 7 تو اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکو گے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان البتہ بڑا ظالم نہایت ناشکرا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتوں کے باوجود جو سامنے جن کے درمیان میں انسان زندگی گزار رہا ہے، اوپر سے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف اللہ کی نعمتوں میں رہ رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی ناشکری کرتا ہے، تو اس طریقے سے وہ ناشکرا ہے اور بڑا ظالم ہے کہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے اپنی اس ناشکری کی وجہ سے، اپنے شرک کی وجہ سے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان البتہ بڑا ظالم، بڑا ناشکرا ہے۔